کریں گے جی اس وقت تک آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے، نہ ہم آپ کو بحال کریں گے، آپ لیں اعتماد کا ووٹ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے، یا آپ نیا الیکشن سپیکر پروسیس شروع کر دیں۔ دیکھیں نا دو چیزیں ہیں، یہ جو پنچایت شروع ہو گئی ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ اس سے پوچھ لیں، سپریم کورٹ میں بھی یہی ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا، سپریم کورٹ میں بھی، دونوں جگہوں پہ یہی۔ عدالتوں کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ کسی نے آرڈر ٹھیک کیا یا غلط کیا، یہ پنچایت بازی جو ہے نا یہ قانون کے اندر نہیں ہے۔ میرے حساب کتاب میں ان کو فیصلہ دینا ہے، جو اتنے بڑے بڑے علی ظفر وغیرہ وکیل پہنچے ہوئے ہیں، انہیں دوسری سائیڈ بھی سننی ہے، ابھی تو ایک ہی سائیڈ چل رہی ہے، تو ڈیسیژن دیں کہ گورنر نے وہ کیا یہ اس آرٹیکل کو 130 کی 7 کو کیا ختم کر دیں گے آئین سے کہ جی یہ غلط ہے، چونکہ یہ آئین بنانے والوں کی منشا تھی اور ان کو سمجھ نہیں آئی، یا تو کورٹ آج یہ فیصلہ کر دے، کیونکہ ہائی کورٹ تو بڑی پاور رکھتی ہے، لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے، وہ چاہے پرویز الہی کے حق میں فیصلہ ہے یا خلاف میں آئے۔ بیان حلفی لے کے چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنے پاس رکھ کے پھر میرا خیال ہے شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے وکلا یا پھر گورنر کے وکلا سے پوچھیں گے کہ آپ کو خدشہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹائم دے دیں گے جی، مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ کہیں گے جی ہمیں خطرہ ہے کہ اسمبلی توڑ دیں گے، انہوں نے کہا جی انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، لہذا آپ کا اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ نہیں وہ کہیں گے کہ 2 سے 3 دن میں آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، پھر یہ مانگیں گے ٹائم۔ جو اصل بات ہے نا، اب اگر یہ توڑنے کی بات بھی آ جائے اور ٹائم مانگے، پھر وہی بات ہوگی جو پی ایم ایل این اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جو بقول پرویز الہی کے تیار نہیں ہیں، پھر ان کے اپنے ووٹر غائب ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی بات ہو رہی ہے، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ 187 موجود ہیں، تو اعتماد کا ووٹ لیں اور فارغ کریں اور اس کے بعد توڑ دیں، کیونکہ بحال ہو جائیں گے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں جہاں ہم سیاستدانوں کو متون کر رہے ہیں، ہم عدلیہ کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر رستہ نہیں دے رہی؟ ان کو 1 گھنٹے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آئین کا یہ آرٹیکل اس کے تحت ٹھیک ہے، اس کی تشریح گورنر نے غلط کی ہے یا سپیکر نے غلط کی ہے، فیصلہ اتنا دینا ہے، اور اس کے بعد کہیں گے جی جائیں آپ اپنا الیکشن لڑیں۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا رحمان صاحب، اس میں اب کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے عدالت دباؤ میں ہے، اور اگر عدالت آج فیصلہ نہیں کرتے بلیک میں یا وائٹ میں تو پھر ظاہر ہے سارا برڈن عدالت پہ آئے، تو کیا عدالت اس پورے برڈن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے عدالت پہلے اس طرح کے فیصلے دے چکی ہے کہ جو کہ بلیک اور وائٹ میں نہیں تھے، اور ان فیصلوں کو تسلیم بھی کر لیا گیا، اور بطور ثالث تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوتا، بطور ثالث جو ہے وہ عدالت نے کردار ادا کیا۔ اب میں نے وہ مثال دی تھی حمزہ شہباز کا، اور جب پرویز الہی کا جب وہ معاملہ عدالت کے اندر گیا تھا کہ کاؤنٹنگ کے لیے کیا ہے، تو اس وقت آپ کو پتا ہے ایک عبوری ایک ایڈ ہاک سیٹ اپ جو ہے وہ لایا گیا، بلکہ بلوا لیا گیا جی ان کو۔ اس میں دیکھیے بنیادی طور پر چودھری صاحب جو ان کا جو پوائنٹ ہے کاف لیگ کا، جو اب کیونکہ پرویز الہی خود اس کے اندر فریق بن گئے، اس سے پہلے جو معاملہ تھا وہ گورنر اور سپیکر کے درمیان تھا، لیکن اب اس کے اندر ایک تیسرا فریق آ گیا، اور یہ جو آج عدالت سے رجوع کیا ہے یہ پرویز الہی نے جو ہے وہ رجوع کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بنیادی جو نقطہ اختیار کیا وہ صرف جھگڑا اس بات پہ کہ سیشن بلانا کس کا اختیار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیشن بلانے کا اختیار جو ہے وہ گورنر کے پاس نہیں ہے، اور وہ اختیار جو ہے وہ سپیکر کے پاس ہے۔ اب وہ سپیکر 3 دن میں بلائے، 4 دن میں بلائے، 130 سب کلاس 7 کا اختیار جو ہے وہ گورنر کے پاس، دیکھیں گورنر ایکسرسائز وہ کیا ہے۔ دیکھیں گورنر کے اختیار کو غیر آئینی نہیں کہا گیا، مین جو چیز جو چیلنج ہوئی ہے وہ یہ کہ سپیکر کا جو سیشن بلانا ہے وہ سپیکر کا کام ہے، گورنر نے آرڈر دے دیا، وہ گورنر کا آئینی اختیار ہے، سپیکر نے آگے اس کے بعد جو اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اب وہ جو ان کے وکلا ہیں وہ عدالت کے اندر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپیکر ہے وہ اجلاس بلائے گا، چاہے وہ اسپیشل سیشن بلائے، اور وہ چاہے 3 دن میں بلائے چاہے 3 مہینے میں بلائے۔ بھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے، یہ بڑی دیر سے جو ہے وہ سیشن ہی چلی جا رہا تھا، تو اس کے دوران جو ہے وہ گورنر کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے، وہ انتظار کرے کہ یہ کب سیشن ختم ہو اور کب جو ہے وہ کال کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہاں پر جو ہے وہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ نے بات جو بالکل ٹھیک، بڑی ٹرکی سی بات ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب یہ لکھ کر دیں گے یا نہیں لکھ کر دیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں لکھ کے دیں گے، یا اگر پھر وہ میرا خیال ہے کمزور فوٹنگ پہ ہوں گے۔ دیکھیں وہ سیاسی طور پر کمزور فوٹنگ پر ہوں گے، لیکن قانونی طور پر جو ان کا نقطہ ہے، اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ بلانا جو اجلاس بلانا ہے اس پر سپیکر کا اختیار حتمی ہے، تو پھر میرا خیال ہے گورنر کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی، بات سوائے کہ وہ انتظار کریں۔ لیکن اجلاس بلوا کے اگر فرض کریں ڈیٹ نہیں دیتے تو پھر تو یہ 5 سال چلتی رہے گی اسمبلی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہاں دوران الیکشن کا وقت آ جائے گا، مدت پوری ہو جائے گی۔ نہیں لیکن یہ تمام ممکنات، اصل میں یہ سوال ابھی نہیں آیا کہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس وقت تو فیصلہ جو گورنر کا ہے اس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ غلط ہے،
सर डी नोटिफिकेशन है ना, डी नोटिफिकेशन का वो मुअत्तल कर देंगे, अदालत मुअत्तल जो है वो करते हैं मुअत्तल तो कर वो देगी। किस वजह से देना पड़ेगा, मुअत्तल कर देगी तो उसका बताना स्टेटस तो यही बहाल हो पड़ेगा जाएगा। नहीं, स्टेटस बहाली पे ही तो वो फंसे हुए हैं नहीं, कि एक आईनी प्रोविजन के तहत वो ये कह उनको सकते हैं सस्पेंड कि किया। गवर्नर के पास ये इख्तियार है लेकिन उसने इस इख्तियार को एक्सरसाइज ठीक नहीं सर देखिए किया, ना, तो ये ठीक तरीके से एक एक्सरसाइज स्टे की एक कानूनी जवाब होता है। जब भी कोई जो है वो फ्रीक स्टे लेने के लिए जो है वो अदालत जाता है, वो कहता है कि एक इंजरी हुई है, इस केस के अंदर चौधरी परवेज इलाही की इंजरी है कि उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। उस इंजरी को अब अदालत के पास दो तरीके, एक तो ये कि वो उसको फौरी तौर पर जो है वो पहले स्टेटस पे वापस ले जाए, देखिए मसला दूसरा ये कि उसको रीड्रेस कर दे। अब देखिए गवर्नर का जो इख्तियार है उसको वो चैलेंज नहीं कर रहा है कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो एतमाद का वोट मांग सकते, ये तो ये चीज नहीं है, ये उनका भी मैं जवाब उनका पूरा पढ़ा है, उस जवाब के अंदर जो मेन फोकस है वो उनके स्पीकर गवर्नर के इस इख्तियार को वो मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। बस मसला ये कहते हैं ठीक तरीके से इस इख्तियार को एक्सरसाइज नहीं किया। नहीं चौधरी अब साहब, कोर्ट ने ये फैसला करना है कि अगर ठीक तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया तो वो ठीक एक्सरसाइज क्या हो सकती है। मतलब वो स्पीकर को कह सकती है कि फलां तारीख को आप सेशन बुलवाएं और गवर्नर के ऑर्डर के मुताबिक एतमाद का वोट लें, 186 लोग पूरे करें। अब उनको एक तारीख दी जा सकती है क्योंकि उनके वकील ये कह सकते हैं कि हमें जी प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, हमारे 4 बाहर लोग हैं, 6 लोग बीमार हैं, 4 लोगों को कोरोना हुआ है, तो हम लोग पूरे नहीं कर पा रहे, तो उसमें फिर कोर्ट को उन्हें टाइम देना पड़ेगा। जो इलेक्शन जो हमजा शहबाज और उसमें हमजा इलेक्शन के बाद का उन्होंने टाइम दिया और अगर फर्ज करें कि कोर्ट ये कह देती है कि ये ऑर्डर जो है इनका गवर्नर का ठीक नहीं है, तो फिर एक आईनी बहस शुरू हो जाएगी कि आप आइन के अंदर तहरीफ कैसे कर सकते हैं। इख्तियार तो उनके पास बात सारी यही है जी कि असल में गवर्नर ने एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है और उसका जवाब देना है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट उस इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए जो 199 के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के पास है कि चले हम ये सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम सिर्फ सस्पेंड करते हैं तो जो गवर्नर की मंशा थी कि जी वो तो रोक रहा है कि जी असेंबली बचाएं और आप एतमाद का वोट लें, तो फिर पार्टी बन जाएगी हाई कोर्ट, क्योंकि उनके अजीजों की बात हो रही है। फिर हाई कोर्ट पार्टी इसलिए बन जाएगी कि आप एक फ्रीक को फायदा दे रहे हैं, दूसरे फ्रीक की सुन ही नहीं रहे। उनको फ्रीक नहीं जाना, उन्हें एक फैसला कानून के मुताबिक देना है। स्पीकर अगर ये स्पीकर ने गलत तौर पे मौका नहीं दिया और उसके अंदर गवर्नर लिख रहा है उसको जवाब में कि आपने गवर्नमेंट यानी चीफ मिनिस्टर का साथ देते हुए जानबूझ के ये मौका उनको नहीं दिया कि वो वोट लें, तो ये बाद में स्पीकर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी गवर्नमेंट जाने और गवर्नर जाने, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल वो गवर्नमेंट की पार्टी के स्पीकर हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए, करूने उला के नहीं आए हुए कि जी उनको समझ नहीं आ रही कि मैं बिल्कुल मुझे खिताब ही नहीं हो सकती। और अगर आप अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऑर्डर ठीक है, एक दूसरा कि चौधरी परवेज इलाही साहब लिख कर दे देते हैं जी ठीक है जी मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा जब तक अदालत फैसला नहीं करेगी, या मैं एतमाद का वोट नहीं ले पाता, या तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं, उस वक्त तक मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। तो फिर क्या सिनेरियो होगा? नहीं, फिर वो टाइम देंगे। जैसे जस्टिस साहब ने एक का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ठीक है कि कहीं पे स्पेसिफिक गवर्नर को मना नहीं किया गया कि वो कितना टाइम दे। अब वहां पे गवर्नर की साउंड फुटिंग है, जब अदम एतमाद है तो वहां 3 दिन कम से कम सर मगर आप रीजनेबल टाइम तो देना होगा ना। गवर्नर आइन में कहीं नहीं लिखा कि 2 घंटे, आइन में तो नहीं लिखा, लेकिन आइन में अदम एतमाद नहीं है। एक सेकंड मुझे पॉइंट कर लेने दें। आइन में अदम एतमाद के लिए वोट दिया गया है कि 3 दिन पहले नहीं कर सकते, 7 दिन से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ये आइन जिन्होंने बनाया उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने लिखा, उन्होंने इस आर्टिकल में टाइम नहीं लिखा कि जी आपको कितना टाइम देना है। आपने फील किया कि एक सीएम के पास इस वक्त टाइम नहीं है। अभी सदर मुमलिकत वजीर आजम के साथ यही कुछ कर सकते हैं ना कि जी अभी मैंगल ने कहा है कि जी मैं नाराज हूं, आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप जाके एतमाद का वोट लें, जवाबन हो सकता है। सिर्फ एक मिनट रहमान साहब, इशू यह है कि जब आइन पाबंद नहीं करता गवर्नर को कि वो कितना टाइम दे, तो मेरी और आपकी बहस तो यही है ना कि उसने फैसला क्यों किया। उसने कर लिया कि जी चौधरी परवेज इलाही 99% रीजनेबल टाइम देना, कहीं तो अदालत देखेगी कि रीजनेबल टाइम दिया या नहीं। उस्मानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो कुछ हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है आप उसको किस तरह रीड कर रहे हैं? क्या हाई कोर्ट चौधरी परवेज इलाही साहब से ये बयान हल्फी ले सकती है कि आप जो हमें लिख कर दे दें कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, और उसके बाद ये जो आइन की दफा है 130 सब क्लास 7 उसका फैसला होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है अभी इंटरिम ऑर्डर पास करेगी, कोई परमानेंट ऑर्डर तो पास नहीं करेगी। जब इंटरिम ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो कई दफा ऐसा होता है कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के मुतालिक अगर समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं दूसरी साइड के खिलाफ हो जाती हैं, तो एज अ मैटर ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस वो ये करते ही हैं कि किसी किस्म की अंडरटेकिंग दे सकते हैं, तब वो देते हैं वो इंटरिम ऑर्डर। वरना वो कहते हैं ठीक है जी आप हम सुनते रहेंगे, जब फैसला होगा वो होगा फैसला।
تو یہ اس وجہ سے شاید لیکن جس طرح اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ جو گورنر ہے انہوں نے اپنا اختیار آئین کی دفعہ 130 سب کلاس 7 کے تحت انہوں نے ایکسرسائز کی. اب اگر ہائی کورٹ ان کے نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کر دیتی ہے, اس کو کالعدم کرا دیتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورٹ آئین میں نہیں گھس گئی. نہیں, ابھی فی الحال تو وہ اسٹیج نہیں آ رہا نا. ابھی فی الحال تو انٹرم پروسیڈنگ, انٹرم آرڈر کے لیے حکم امتناعی یا کیا کہتے ہیں اردو میں, جی ہاں, وہ اس کے لیے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. تو وہ ابھی فائنل فیصلہ تو نہیں ہوا نا. تو جب اس طرح کے ہوتے ہیں انٹرم آرڈر جب ہوتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت یہ عام طور سے کورٹ یہ کہتی ہیں کہ اگر اس کے کانسیکوینسز دوسرے سائڈ کے لیے بہت خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ کورٹ کہتی ہے کہ آپ انڈر ٹیکنگ لیں گے, آپ یہ ایکشن نہیں لیں گے. تو وہ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں, اگر ہم آپ کو انٹرم میجرز کے طور پہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں وہ آرڈر, تو اس کے ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کنفرم کریں کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اگر چیف منسٹر دوبارہ بن جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو اچھا, ویسے عثمانی صاحب, اب کیونکہ آپ کی پوری زندگی سر لا اینڈ جسٹس میں گزری ہے, تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ عدالت کے پاس آپشن کیا کیا ہیں اس وقت؟ آپشن تو میری نظر میں تو خیر آئین بالکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جو انڈر 137(7) تو وہ چیف منسٹر نہیں رہے وہ, اور اگر کوئی ہائی کورٹ کو انٹرم آرڈر دیتی بھی ہے تو وہ یہی کہہ سکے گی کہ ٹھیک ہے جی, آپ وہ اپنے 186 بندے جو ہیں وہ لے کے آئیں, ایک دن کے اندر دو دن کے اندر لے کے آئیں, دکھائیں, کچھ نہ کچھ اس قسم کی بات کر سکتی ہے. بہرحال پروویژن تو یہ پاسبلٹی تو ہے, لیکن جہاں تک کہ ایکشن ہے گورنر کا وہ بالکل قانونی طور پہ صحیح. اور اب سوال یہ ہے کہ سر یہ جب گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ان کو, تو اب ہائی کورٹ نے یا ان کو ڈی نوٹیفائی سمجھنا ہے یا پھر ان کو چیف منسٹر سمجھنا ہے, لیکن یہ جو 186 لوگ پورے کرنا, جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے, وہ چوری پرویز الہی کو اب ہر صورت کرنا پڑے گا. جی بالکل, وہ تو بالکل کرنا پڑے گا, کیونکہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے واپس لے لی. اب صرف اسمبلی کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اگر وہ چوری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر دیکھنا چاہتی ہے تو 186 لوگ پورے کریں ان کے لیے. جی بالکل, وہ تو ظاہر ہے, کیونکہ گورنر نے آلریڈی اپنا رائٹ ایکسرسائز کر دیا ہے انڈر 137, تو وہ تو کرنا پڑے گا ان کو. اچھا, اس میں عثمانی صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر فرض کریں کہ ٹائم باٹ نہیں کرتے, ایک ٹائم لائن نہیں دیتی کورٹ, اور یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چوری پرویز الہی صاحب سی ایم ہے لیکن انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, اور ساتھ انہیں کوئی تاریخ یا ٹائم لائن نہیں دی جاتی, تو پھر تو چوری پرویز الہی صاحب جیت گئے, پھر تو وہ اگلے الیکشنز تک چیف منسٹر رہیں گے. پھر نہیں, ان کے چیف منسٹر رہنے سے بات نہیں, اگر وہ 186 لوگ دکھا دیتے ہیں تو رہ سکتے ہیں. لیکن عثمانی صاحب اس کا مطلب عدالت کو یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ اعتماد کا ووٹ اتنے دنوں کے اندر اندر چوری پرویز الہی صاحب نے ضرور لینا ہے. جی بالکل, وہ یقیناً ایک دن یا 2 دن میکسیمم اس طرح نہیں دیں گے. اسے اوپن ہینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا. نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا, اگر وہ کر دیں تو بہت غلط بات ہو. اور اگر فرض کریں کہ اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا جاتا تو پھر نہیں کریں گے. اگر کر دیتے ہیں تو آپ کورٹ تو ہر قسم کی چیز کر سکتی ہے, لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ پھر سپریم کورٹ پہ جائے گی, دوسری سائڈ وہ سسپینڈ ہو جائے گا. اچھا, آج کی صورتحال جو اس میں آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا چوری پرویز الہی صاحب سی ایم ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر عدالت کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ سی ایم رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ دیکھیے, ابھی تو وہ سی ایم نہیں ہے, اور وہ گئے ہوئے کورٹ کے اندر, آبویسلی انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا کہ سی ایم نہیں ہے, تبھی تو گئے ہیں کورٹ کے اندر, ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی. اب کورٹ کے پاس آپشن ہے, ایک تو یہ کہ انٹرم آرڈر پاس کر دے اور ان سے کہا کہ ٹھیک جی آپ لے کے آئیے 186, کل لے آئیے یا پرسوں لے آئیے, اور اگر آپ لے آتے ہیں اور تو پھر آپ کو ہم ریسٹور کر دیں گے پرماننٹلی, لیکن ان دا مین ٹائم آپ جو ہے یہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں, کیونکہ وہ کر سکتے ہیں ایز اے چیف منسٹر. تو اس چیز کو پریکشن لے رہی ہے کورٹ تاکہ دونوں سائڈ کے ساتھ انصاف ہو. جی ٹھیک, جیسے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی رحمان صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. یہ 2 گزارشات, ایک تو وہ جو جسٹس شاہد عثمانی صاحب نے کلیئر کر دی, اسٹے کو عام اور مطلب قانونی زبان میں انٹرم آرڈر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ایک جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ یہ ابھی جو فیصلہ ہونا ہے یہ انٹرم آرڈر دینا ہے, کورٹ کے پاس ابھی یہ پرماننٹلی جو ہے وہ کوئی اس پر فیصلہ نہیں آئے گا. ایک انجری ہوئی ہے, اسٹے آرڈر ہے نا رحمان صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
5-6 महीने सर, बाद, 7 आपने- महीने बाद इलेक्शन होने सर वाला है। आपने ये देखना है कि अदालत के पास क्या ऑप्शंस हैं। अदालत एक फौरी स्टेटस को बहाल कर सकती है, एक इंजरी को रिलीफ दे सकती है, तो वो चौधरी परवेज इलाही को इंटरम लेकिन ऑर्डर देंगे, अगर ओपन एंडेड छोड़ देते हैं तो फिर तो वो नहीं होगा। फिर नहीं। दूसरी जो चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसकी वजह से जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि तहरीक अदम एतमाद वापस क्यों ली गई है, जो मंजूर वट्टू केस का फैसला था वो अगर पढ़ें तो उसके अंदर कोर्ट ने लिखा है कि वजीर आला को अगर हटाना है तो उसके लिए जो टेस्ट ऑफ द फ्लोर है वो बड़ा जरूरी है। अगर इसमें अदालत में हुकूमत जाती और आज के दिन ये दोनों चीजें वहां पर होती, एतमाद का वोट भी होता, तहरीक अदम एतमाद भी होती, तो आज अदालत ये कह सकती थी कि जब तहरीक अदम एतमाद है तो एतमाद का वोट लेने की जो है वो क्या जरूरत है। और यही वजह है जिसकी वजह से गालिबन नून लीग के वकला ने, कानूनी टीम ने मशवरा दिया है कि आप तहरीक अदम एतमाद जो है वो वापस ले ले लें लें। अदालत में जाने से पहले। क्योंकि तो इसमें दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सर सकती। इसमें भी